إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سورہ رعد آیت نمبر 21۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان کی سی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دین اسلام جو ہماری زندگی کا دستور ہے، اس نے ہماری اس زندگی کی کامیابی کے لیے، سکون و عافیت کے لیے مختلف طریقے دیے، اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ میرے پسندیدہ بندے، عقل مند بندے، سمجھدار بندے وہ ہیں جو ان سارے روابط کو برقرار رکھتے ہیں جن کے برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کی سختی کا بھی انہیں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ روابط، تعلقات کے قائم کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ یہ رابطہ و تعلق بندے اور اللہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے باہمی جو آپسی تعلقات ہیں، والدین اور اولاد کی حیثیت سے، میاں بیوی کی حیثیت سے، بھائی بہن کی حیثیت سے، غرض یا پڑوسی کی حیثیت سے، غرض کی جس قسم کے بھی تعلقات اور روابط کے قائم رکھنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس کی طرف رب کریم ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں تو مفسرین نے یہاں پر خصوصی طور سے جو خاندانی رشتہ دار ہیں، نسبی اور سسرالی رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، اس کی طرف مفسرین بتاتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر خصوصی طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ یہ صلہ رحمی ہمارے دین اسلام کی ایک بہت اہم تعلیم ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آغاز نبوت کے اندر جن بنیادی باتوں کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو دعوت دی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ صلہ رحمی کی بات تھی۔ چنانچہ
متفق علیہ روایت ہے، عمر بن امبسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکے کے اندر آیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ مجھے بھی آپ کے بارے میں پتہ چلا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ اے محمد، یہ بتلائیے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت رسول، بحیثیت نبی ہمیں لوگوں کے درمیان بھیجا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے، کس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میری دعوت، میرا پیغام یہ ہے کہ صلہ رحمی کے طریقے کو اپنایا جائے، بت پرستی کو چھوڑا جائے، وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اسی طریقے سے صلہ رحمی کے پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچایا اور صلہ رحمی کی اہمیت اور عظمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ملتی ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح بتلایا ہے کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے، مستند ہے، اور اس کے نریٹر اور راوی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو لوگوں کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ لوگ جماعت کی شکل میں انفرادی طور سے ہر طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جب مجھے خبر ملی تو میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب آپ کے چہرے انور پہ میری نظر پڑی تو بے ساختہ میرے دل کے یہ آواز تھی کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ ذات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لوگوں کے درمیان رکھا، جو بات لوگوں تک پہنچائی، جس بات کی طرف دعوت دیا، وہ دعوت یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا آپ کا جو پیغام تھا، سب سے پہلا جو آپ کا فرمان تھا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، تم آپس میں سلام کرنے کو رواج دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ،
اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب کہ لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے حضور نماز پڑھو، یعنی تہجد کی ادائیگی کرو۔ تو یہاں پر بھی آپ غور فرمائیں کہ مکے کے ابتدائی پیریڈ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات تھے اس میں ایک پیغام صلہ رحمی کا تھا، اور مدینے کے اندر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو سب سے پہلی جو باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں اس میں بھی صلہ الارحام کہ لوگوں تمہارے جو نسبی خاندان کے رشتہ دار ہیں یا اسی طرح سے سسرالی خاندان کے جو رشتہ دار ہیں، اس قسم کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تم احسان کرتے رہو، اچھا برتاؤ کرتے رہو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ تو حضرات گرامی، یہاں پر ہم اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر صلہ رحمی کی بڑی اہمیت، اور یہ صلہ رحمی جہاں اجر و ثواب کے حساب سے ایک عظیم چیز ہے کہ اس کے کرنے کے نتیجے میں آدمی جنت الفردوس کا حقدار بن سکتا ہے، وہیں پر اس سلسلے میں جو غفلت برتے، جان بوجھ کر کے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرے، صلہ رحمی کا جو فریضہ ہے اس کو انجام نہ دے، اس کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، ابو عبد الرحمن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، کہ لوگوں جو قطع رحمی کرے، صلہ رحمی کے کام کو انجام نہ دے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرے، ان کا دل دکھائے، انہیں تکلیف پہنچائے، ایسا قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال صلہ رحمی کی ہمارے دین کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ صلہ رحمی کا جو فریضہ ہے، یہ جو ہماری اسلامی ڈیوٹی ہے، یہ جو ہمارے دین کی تعلیم ہے، اس کو جس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بڑھ چڑھ کر کے اس کو انجام دینا چاہیے، اور اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کی پوری پوری رعایت کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور بھائیوں کو بھی صلہ رحمی کے طریقے کو اپنانے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے، ان کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے اگر کچھ غلطیاں اس میں ہوئی ہیں رب کریم معاف فرمائے۔ آئندہ کی زندگی میں اصلاح کرتے ہوئے ہمیں ایک اور نیک بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔